کیا میں اندر آ سکتی ہوں سر؟ دروازے پر ہچکچاہٹ بھری دستک کے بعد مناہل ابراہیم نے اپنا سر اندر داخل کیا۔ اس کی آواز آنسوؤں میں بھیگی ہوئی تھی۔ حازم خانزادہ 34 سالہ بزنس ٹائکون جو اپنی سنجیدگی اور اپنے کام سے کام رکھنے والی فطرت کی وجہ سے مشہور تھا۔ اس نے اپنی گہری سی آنکھوں سے لیپ ٹاپ کی اسکرین سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، جیسے وہ پتھر کا بنا ہو۔ آ جاؤ۔ مناہل جو پچھلے 3 ہفتوں سے خانزادہ انڈسٹریز میں اس کی پرسنل اسسٹنٹ کے طور پر کام کر رہی تھی، لرز سے قدموں سے اندر داخل ہوئی۔ وہ جانتی تھی کہ حازم خانزادہ کو اپنے ملازمین سے غیر ضروری بات چیت سخت ناپسند تھی، مگر آج وہ مجبوری کی اس نہج پر تھی جہاں اسے باس کے مزاج کی پرواہ نہیں تھی۔ سر، مجھے، اس کی ہمت جواب دے گئی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ حازم نے ناگواری سے بھویں سکیڑی۔ اسے اپنے آفس میں یہ ڈرامہ بالکل پسند نہیں آیا۔ مس ابراہیم، اگر یہ کوئی ذاتی مسئلہ ہے تو HR ڈپارٹمنٹ موجود ہے۔ نہیں سر، مناہل نے تیزی سے آنسو پہنچے۔ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے۔ پیسے؟ حازم نے اپنی کرسی سے ٹیک لگائی۔ تمہیں ایڈوانس سیلری چاہیے؟ ایڈوانس سے زیادہ سر، بہت زیادہ۔ مناہل نے کانپتے ہاتھوں سے اپنا بیگ تھاما۔ میرا منگیتر فیضان، اس کا بہت خطرناک ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ اس کی جان بچانے کے لیے فوری طور پر آپریشن کی ضرورت ہے۔ اس کی آواز پھر رند گئی۔ ڈاکٹرز نے 10 لاکھ روپے کا تخمینہ بتایا ہے۔ 10 لاکھ؟ رقم سن کر حازم کے تاثرات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی سرد مہری در آئی۔ میں آپ سے لون کی درخواست کرتی ہوں سر۔ میں وعدہ کرتی ہوں اپنی تنخواہ سے کٹواتی رہوں گی۔ ساری زندگی آپ کے احسان مند رہوں گی۔ پلیز سر، اس کی جان بچا لیں۔ حازم خانزادہ چند لمحے اسے گھورتا رہا۔ یہ وہی لڑکی تھی جسے اس نے چند دن پہلے کینٹین میں اپنی ساتھی ملازمت سے ہنستے ہوئے کہتے سنا تھا کہ وہ اپنے منگیتر فیضان سے کتنی محبت کرتی ہے اور اسے دنیا کی کوئی دولت بھی اس سے جدا نہیں کر سکتی۔ اس دن حازم کے دل میں ایک عجیب سی جلن نے سر اٹھایا تھا۔ حازم کے چہرے کے تاثرات سخت ہو گئے۔ وہ اسے صاف انکار کرنے لگا تھا۔ مس ابراہیم، کمپنی کی پالیسی نئے ملازمین کو اتنی بڑی رقم بطور قرض دینے کی اجازت نہیں دیتی۔ سر پلیز۔ مناہل اپنی کرسی سے اٹھ کر تقریباً زمین پر بیٹھنے والی تھی۔ میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، وہ مر جائے گا۔ حازم نے ہاتھ اٹھا کر اسے روکا۔ چند لمحے خاموش رہا، پھر ایک سرد اور فیصلہ کن لہجے میں بولا، میں تمہیں 10 لاکھ نہیں دے سکتا۔ مناہل کی آنکھوں میں جلتی امید کا آخری دیا بھی بجھ گیا۔ وہ بے جان سی ہو کر پیچھے ہٹی تھی، لیکن حازم نے اپنی بات جاری رکھی۔ میں تمہیں 20 لاکھ دے سکتا ہوں۔ مناہل نے چونک کر اسے دیکھا۔ 20 لاکھ؟ ہاں۔ حازم اپنی کرسی سے اٹھا اور اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی گھبراہٹ اور الجھن سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ مگر یہ قرض نہیں ہوگا، یہ ایک ڈیل ہوگی۔ ڈیل؟ کیسی ڈیل سر؟ مناہل نے خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھا۔ 1 مہینے کا کانٹریکٹ میرج؟ یہ الفاظ بم بن کر مناہل پر گرے۔ کیا مطلب؟ مطلب واضح ہے، تم 1 مہینے کے لیے میری بیوی بن کر میرے ساتھ میرے گھر رہو گی۔ حازم نے بے رحمی سے اپنی شرائط واضح کی۔ میری ماں چاہتی ہیں کہ میں شادی کروں اور میں ان کی یہ خواہش پوری کر دوں گا۔ 1 مہینے بعد میں تمہیں طلاق دے دوں گا اور تم آزاد ہوگی۔ مناہل کا دماغ سن ہو گیا۔ آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ یہ صرف کاغذی تعلق ہوگا مس ابراہیم۔ حازم نے یقین دہانی کرائی، حالانکہ اس کا ذہن کچھ اور ہی منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ تمہیں صرف میری بیوی ہونے کی اداکاری کرنی ہے۔ اس کے بدلے میں 20 لاکھ روپے ابھی اسی وقت تمہارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جائیں گے۔ نہیں سر، میں یہ نہیں کر سکتی۔ مناہل نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے۔ حازم واپس اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ دروازہ باہر کی طرف ہے، تم جا سکتی ہو، اور ہاں، اپنے منگیتر کے لیے کسی اور سے بھیک مانگنے میں وقت ضائع مت کرنا۔ مناہل وہیں جم کر رہ گئی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے فیضان کا تکلیف سے ڈوبا چہرہ گھوم رہا تھا۔ 10 لاکھ، 20 لاکھ، 1 مہینہ، کاغذی رشتہ۔ اس کے پاس سوچنے کا وقت نہیں تھا، اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ اسے آنسوں سے بھری آنکھیں اٹھائیں اور کانپتی آواز میں کہا، مجھے منظور ہے۔ حازم خانزادہ کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے فاتحانہ مسکراہٹ ابھری اور فوراً سے غائب ہو گئی۔ اس نے انٹرکام کا بٹن دبایا۔ مسٹر رضوی، میرے آفس میں خصوصی معاہدے کے کاغذات لے آئیں۔ چند منٹوں میں اس کا وکیل رضوی کچھ کاغذات لیے حاضر ہوا۔ مناہل ایک مجسمے کی طرح کھڑی تھی۔ اس کا دماغ مکمل طور پر معاف ہو چکا تھا۔ یہ کانٹریکٹ پیپرز ہے۔ حازم نے کاغذات اس کی طرف بڑھائے۔ اس پر لکھا ہے کہ تم مناہل ابراہیم اپنی مرضی سے حازم خانزادہ سے 1 ماہ کی مدت کے لیے نکاح کر رہی ہو، جس کے عوض تمہیں 20 لاکھ روپے ادا کیے جا رہے ہیں۔
مناہل کے ہاتھ کانپ رہے تھے، اس کی نظریں دھندلا رہی تھیں، اسے الفاظ سمجھ نہیں آ رہے تھے۔ اسے صرف فیضان کی زندگی بچانی تھی۔ یہاں سائن کرو۔ حازم نے ایک مہنگے قلم کا ڈھکن کھول کر اسے تھمایا اور کاغذ پر ایک مخصوص جگہ کی طرف اشارہ کیا۔ مناہل نے بنا کچھ پڑھے، بنا ایک لفظ کہے، کانپتے ہاتھوں سے اس جگہ پر دستخط کر دیا۔ اس ان باریک سطروں پر دھیان نہیں دیا جو حازم نے عین وقت پر وکیل سے تبدیل کروائی تھی۔ گڈ۔ حازم نے کاغذات واپس لے لیے۔ میرے اکاؤنٹنٹ کو کال کرو، اس نے فون پر ہدایت دی۔ ہاں، 20 لاکھ روپے ابھی اسی وقت اس اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرو جو میں تمہیں بھیج رہا ہوں۔ چند ہی لمحوں میں مناہل کے موبائل پر بینک ٹرانسفر کا میسج آ گیا۔ اس نے فوراً وہ رقم اسپتال کے اکاؤنٹ میں منتقل کر دی تو اس کی جان میں جان آئی، مگر اس کا ضمیر مر چکا تھا۔ کل صبح 10 بجے تیار رہنا، حازم نے سرد مہری سے کہا۔ ہم نکاح کریں گے۔ اتنی جلدی؟ ہاں، اور یاد رکھنا 1 مہینے کے لیے تم صرف میری ہو، اور منگیتر کو، اپنی فیملی کو، سب کو بھول جاؤ۔ مناہل آنسو پیتی ہوئی آفس سے باہر نکل گئی۔ گھر پہنچ کر اس نے اپنی ماں کو کیا جواب دیا اسے خود نہیں معلوم۔ اس کا ذہن ایک ہی جھوٹ کو دہرائے جا رہا تھا جو اس نے بڑی مشکل سے تیار کیا تھا۔ امی، میرا ٹرانسفر ہو گیا ہے۔ اس نے اپنی ماں جو جائے نماز پر بیٹھی تھی تسبیح پڑھ رہی تھی کو بتایا۔ ٹرانسفر؟ اتنی جلدی؟ ابھی تو نوکری لگی ہے۔ انہوں نے حیرت سے پوچھا۔ جی، وہ آفس کی دوسری برانچ ہے، دوسرے شہر میں ہے۔ اس نے جھوٹ بولا اور نظریں چرا لیں۔ بہت ضروری پروجیکٹ ہے، 1 مہینے کے لیے جانا ہوگا۔ 1 مہینہ؟ اکیلی کیسے رہے گی بیٹا؟ امی کمپنی رہائش دے رہی ہے، آپ فکر نہ کریں۔ اس نے زبردستی مسکرانے کی کوشش کی۔ بس آپ فیضان کے لیے دعا کریں۔ میں نے اسپتال میں پیسے جمع کروا دیے ہیں، اس کا علاج شروع ہو جائے گا۔ ماں نے شکر ادا کیا کہ بیٹی کی نوکری سے اتنی بڑی مشکل حل ہو گئی۔ وہ اس بات سے بے خبر تھی کہ ان کی بیٹی کس آگ کے دریا میں چھلانگ لگانے جا رہی تھی۔ اگلی صبح ایک سادہ سے نکاح خاں کے دفتر میں چند گواہوں کی موجودگی میں مناہل خانزادہ بن گئی۔ حازم نے اس کا ہاتھ تھاما تو مناہل کو لگا جیسے اس کا ہاتھ برف کی سل سے ٹکرا گیا ہو۔ گاڑی خانزادہ مینشن کے وسیع و عریض گیٹ کے اندر داخل ہوئی۔ مناہل نے اس محل نما گھر کو خوفزدہ نظروں سے دیکھا۔ اندر سب کے سامنے تم میری محبت میں گرفتار بیوی کا کردار ادا کرو گی، کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ حازم نے گاڑی سے اترتے ہوئے اسے آخری وارننگ دی۔ مناہل نے صرف اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ ایک کٹ پتلی بن چکی تھی جس کی ڈوریاں حازم خانزادہ کے ہاتھ میں تھیں۔ لاؤنج میں ایک باروب خاتون جو شاید 50 کے پیٹے میں تھی صوفے پر براجمان تھی۔ یہ رابعہ بیگم تھی، حازم کی والدہ۔ انہیں دیکھ کر ہی مناہل کے دل میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ ممی، حازم نے آگے بڑھ کر اپنی ماں کے گلے لگتے ہوئے کہا، آپ کی خواہش پوری کر دی ہے میں نے۔ رابعہ بیگم نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ یہ ہے مناہل حازم خانزادہ، آپ کی بہو۔ رابعہ بیگم کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ بہو؟ حازم، یہ تم نے کیا کیا؟ کیا کہہ رہے ہو؟ کون ہے یہ لڑکی؟ میں نے اس سے شادی کر لی ہے۔ حازم نے لاپرواہی سے کاندھے اچکائے۔ آپ ہی چاہتی تھی نا کہ میں شادی کروں، تو یہ آ گئی بہو۔ پھر وہ اپنی ماں کے کان کے قریب جھکا اور دھیمی سرد آواز میں بولا، اور ہاں ممی، یاد رکھیے گا اگر اس کے ساتھ میرا رشتہ صحیح نہ چل سکا تو میں اسے چھوڑ دوں گا، مگر پھر آپ مجھے کبھی بھی شادی کے لیے نہیں کہیں گی۔ یہ الفاظ ایک دھمکی تھے اور رابعہ بیگم نے اسے بخوبی سمجھ گئی۔ رابعہ بیگم کے دل میں تو جیسے آگ لگ گئی۔ وہ پیچ و تاب کھا کر رہ گئی۔ وہ تو کب سے اپنے بھائی کی بیٹی لاریب کے خواب دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے سوچا تھا حازم جیسا بھی ہے آخر کار ان کی پسند کو نہیں ٹھکرائے گا، مگر وہ تو نہ جانے کہاں سے اس کالی کلوٹی کو اٹھا لایا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس لڑکی کو دھکے دے کر گھر سے نکال دیں، مگر وہ حازم کی دھمکی سے بھی واقف تھی۔ اگر یہ چلی گئی تو حازم کبھی شادی نہیں کرے گا اور ان کا خاندان آگے نہیں بڑھے گا۔ اچھا تو یہ بات ہے۔ انہوں نے زبردستی اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجانے کی ناکام کوشش کی۔ بغیر بتائے ایسے ہی شادی کر لی تم نے؟ سب اچانک ہو گیا ممی۔ حازم نے مناہل کی کمر پر ہاتھ ڈال کر اسے اپنا قریب کیا۔ مناہل اس کے لمس سے سہم گئی۔ ہمیں محبت ہو گئی تھی۔ محبت؟ رابعہ بیگم نے اس لفظ کو طنزیہ انداز میں دہرایا۔ خیر جو بھی ہے، اب آ ہی گئی ہو تو رسم بھی کرنی پڑے گی۔ وہ ٹیون اندر چلی گئی۔ مناہل وہیں سر جھکائے کھڑی رہی۔ اوور ایکٹنگ مت کرو۔ حازم نے اس کے کان میں سرگوشی کی، اور سر اٹھا کر رہو، تم حازم خانزادہ کی بیوی ہو۔ تھوڑی دیر بعد رابعہ بیگم مخملی ڈبہ لیے واپس آئیں۔ اس میں خاندانی کنگن تھے۔ یہ ان کا رواج تھا کہ ساس اپنی بہو کو خود کنگن پہناتی ہے۔ انہوں نے مناہل کا ہاتھ پکڑا۔ اس کی گرفت سخت اور ٹھنڈی تھی۔
مناہل نے تکلیف سے اپنا ہاتھ کھینچنا چاہا مگر حازم کی موجودگی میں ہمت نہ کر سکے۔ رابعہ بیگم نے نفرت بھری نظروں سے مناہل کی گندمی رنگ کو دیکھا۔ وہ اپنی بھانجی لاریب کے گورے چٹے رنگ کو تصور کر رہی تھی۔ ان سے رہا نہیں گیا۔ حازم، انہوں نے کنگن پہناتے ہوئے تنفر بھرے لہجے میں کہا، تمہیں شادی کے لیے یہی کالی کلوٹی ہی ملی تھی؟ یہ الفاظ کسی تیزاب کی طرح مناہل کے کانوں پر پڑے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو امڑا۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنا ضبط برقرار رکھا۔ وہ ایک مڈل کلاس فیملی سے ضرور تھی مگر غیرت مند تھی، اور آج تک کسی نے اس کی رنگت پر ایسی تذلیل آمیز بات نہیں کی تھی۔ اس سے پہلے کہ مناہل کچھ کہتی، حازم ہنس پڑا۔ ممی پلیز، اس کی رنگت گندمی ہے، کالی نہیں۔ اس نے مناہل کو اپنے مزید قریب کرتے ہوئے کہا، اور ویسے بھی مجھے اس کی رنگت سے کیا لینا دینا، مجھے اس سے محبت ہے۔ اس نے جھوٹ بولا تھا، ایسا جھوٹ جس پر رابعہ بیگم نے تو یقین نہیں کیا مگر مناہل کا دل چیر کر رکھ دیا۔ وہ جانتی تھی یہ سب ایک ڈرامہ ہے، یہ شخص محبت کے قابل ہی نہیں تھا۔ چلو مناہل، حازم نے اس کا ہاتھ تھاما، تمہیں تمہارا کمرہ دکھاتا ہوں، تم تھک گئی ہوگی نا۔ اسے سیڑھیوں سے اوپر اپنے کمرے کی طرف لے گیا۔ رابعہ بیگم وہیں کھڑی انہیں نفرت سے جاتے ہوئے دیکھتی رہ گئیں۔ محبت ہوں، دیکھتی ہوں یہ محبت کتنے دن چلتی ہے۔ اس گڑیا کو تو میں اس گھر میں ٹکنے نہیں دوں گی۔ کمرے میں داخل ہوتی مناہل نے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے چھڑوایا۔ کمرہ کسی بادشاہ کے محل کا حصہ لگتا تھا، ہر چیز قیمتی اور نایاب تھی، مگر مناہل کو اس کمرے میں گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ یہ میری الماری ہے اور وہ تمہاری۔ حازم نے اپنی ٹائی ڈھیلی کرتے ہوئے کہا، واش روم اس طرف ہے، جاؤ چینج کر لو۔ مناہل نے لرزتے ہاتھوں سے اپنے بیگ سے ایک سادہ سا جوڑا نکالا اور واش روم چلی گئی۔ جب وہ باہر آئی تو حازم بھی چینج کر چکا تھا اور بیڈ پر نیم دراز تھا۔ مناہل کمرے کے چاروں طرف دیکھنے لگی۔ یہاں کوئی صوفہ یا کاؤچ نہیں تھا، صرف ایک بہت بڑا بیڈ تھا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ سر، اس نے ہکلا کر پوچھا، میں کہاں سوؤں گی؟ حازم نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ اس کی مسکراہٹ میں کچھ ایسا تھا کہ مناہل کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی۔ یہ اتنا بڑا بیڈ کس لیے ہے مناہل؟ مناہل کا رنگ فک ہو گیا۔ نہیں، آپ نے کہا تھا ہمارے درمیان صرف کاغذی رشتہ ہوگا۔ کہا تھا۔ حازم بیڈ سے اٹھا اور آہستہ سے اس کی طرف بڑھنے لگا۔ مناہل خوف سے 2 قدم پیچھے ہٹی۔ دیکھیں، کانٹریکٹ میں یہی لکھا تھا۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ کانٹریکٹ؟ حازم اس کے بالکل قریب آ کر رک گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، ایک فتح کی چمک۔ کیا تم نے کانٹریکٹ پڑھا تھا مناہل؟ میں جلدی میں تھی فیضان۔ تو تم نے پڑھا؟ حازم نے اس کی بات کاٹی۔ اس کا لہجہ سرد اور قطعی تھا۔ تم نے صرف 20 لاکھ کی رقم دیکھی اور دستخط کر دیے؟ کیا مطلب ہے آپ کا؟ مناہل کا دل حلق میں آیا۔ مطلب یہ کہ حازم نے اس کے چہرے کے بالوں کی ایک لٹ کو ہٹاتے ہوئے کہا کہ میں نے کانٹریکٹ میں اینڈ ٹائم پر تبدیلی کی تھی، تم نے سائن کرتے وقت پڑھا نہیں؟ مناہل کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ حازم اس کے کان کے قریب جھکا اور سرگوشی کی، اس کانٹریکٹ کے مطابق تم مجھے بچہ بھی دو گی؟ یہ الفاظ سننا تھا کہ مناہل پر جیسے سکتہ طاری ہو گیا۔ بچہ؟ نہیں، یہ جھوٹ ہے، آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ وہ بری طرح گھبرا کر پیچھے مڑی اور دروازے کی طرف بھاگی، مگر حازم اس سے زیادہ تیز تھا۔ اس نے ایک ہی جھٹکے میں اسے بازو سے پکڑا اور واپس اپنی طرف کھینچا۔ کہاں جا رہی ہو بیوی؟ چھوڑے مجھے۔ مناہل اس کے سینے پر مکوں کی برسات کر رہی تھی۔ آپ ایک گھٹیا انسان، آپ نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ میں پولیس کو بلاؤں گی، میں سب کو بتا دوں گی۔ پولیس؟ حازم ہنس پڑا۔ کس بنیاد پر؟ تم نے اپنی مرضی سے نکاح نامے پر دستخط کیے ہیں، تم نے اپنی مرضی سے کانٹریکٹ سائن کیا ہے، تم میری قانونی بیوی ہو۔ یہ کانٹریکٹ میرج تھی۔ وہ چیخے، یہ ایک قانونی نکاح تھا مناہل۔ حازم کا لہجہ اب سخت ہو گیا، اور میں نے اس نکاح کے لیے تمہیں 20 لاکھ روپے ادا کیے ہیں۔ میں آپ کے پیسے واپس کر دوں گی، مجھے جانے دیں۔ پیسے؟ حازم نے اسے جھنجھوڑا۔ تمہیں کیا لگتا ہے حازم خانزادہ کو تمہارے پیسوں کی ضرورت ہے؟ مجھے تم چاہیے تھی، اور اب تم میرے پاس ہو۔ مگر کیوں؟ مناہل نے بے بسی سے روتے ہوئے پوچھا۔ میں نے آپ کا کیا بگاڑا تھا؟ تم نے کچھ نہیں بگاڑا۔ حازم نے اس کے آنسوؤں سے بھرے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں تھاما۔ تم بس مجھے پہلی نظر میں پسند آ گئی تھی۔ یہ انکشاف مناہل کے لیے کسی اور صدمے سے کم نہیں تھا۔ آپ مجھ سے محبت؟ حازم پھر ہنسا۔ محبت جیسے فضول لفظوں پر میں یقین نہیں رکھتا مناہل، میں صرف حاصل کرنے پر یقین رکھتا ہوں، اور تم اب میری ملکیت ہو۔ اس سے پہلے کہ مناہل مزید کچھ کہتی، حازم خانزادہ کے ارادے کچھ اور ہو چکے تھے۔
اس نے مناہل کی باتوں پر دھیان دیا بنا مسکراتے ہوئے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ نہیں پلیز، خدا کے لیے۔ مناہل کی مزاحمت، اس کی چیخیں، اس کی منتیں سب اس پرتعیش کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر دم توڑ گئیں۔ حازم خانزادہ نے اس کی مزاحمت کو خاطر میں نہ لایا اور اپنا وہ حق وصول کر لیا جو اس نے دھوکے سے حاصل کیا تھا۔ رات کے کسی پہر جب حازم فریش ہو کر واش روم سے باہر آیا تو مناہل بیڈ پر ایک کونے پہ سمٹی، گھٹنوں میں سر دیے بے آواز رو رہی تھی۔ اس کا وجود ٹوٹ پھوٹ چکا تھا، اس کی روح زخمی تھی۔ حازم کو اسے ایک لمحے کے لیے اس پر ترس آیا۔ اس کے پاس بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اس نے نرمی سے اس کے بالوں پر ہاتھ رکھنا چاہا۔ مناہل نے ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ اس کی آنکھیں غصے اور نفرت سے سرخ تھیں۔ دور رہو مجھ سے جانور۔ حازم نے گہرا سانس لیا۔ دیکھو مناہل، جو ہونا تو ہو گیا، اب بہتر ہے کہ تم اس سچائی کو قبول کر لو۔ قبول کر لوں؟ وہ غصے سے چیخے۔ کس سچائی کو؟ کیا آپ نے میری مجبوری کا فائدہ اٹھایا؟ کیا آپ نے مجھے دھوکہ دیا؟ اس نے روتے ہوئے کہا۔ اب میں اپنے منگیتر کے قابل بھی نہیں رہی۔ میں اس سے کیسے شادی کروں گی جب آپ مجھے 1 مہینے بعد طلاق دیں گے؟ میں اسے کیا منہ دکھاؤں گی؟ منگیتر کا لفظ سنتے ہی حازم خانزادہ کا نرم پڑتا لہجہ ایک بار پھر سے برف کی طرح جم گیا۔ اس نے اپنے لب بھینج کر خود پر کنٹرول کیا۔ اسے شدید غصہ آیا کہ اس لمحے میں وہ اس شخص کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اس کی فکر تم مت کرو، وہ سرد مہری سے بولا، اور آئندہ اس گھر میں میرے سامنے اس شخص کا نام مت لینا۔ اگلی صبح حازم نے ناشتے کی میز پر اعلان کیا، ممی ہم 1 ہفتے کے لیے ہنی مون پر شمالی علاقہ جات جا رہے ہیں۔ رابعہ بیگم جو پہلے ہی رات بھر کے غصے میں بھری بیٹھی تھی نے چانک کر اسے دیکھا۔ ہنی مون؟ اتنی جلدی؟ کیوں نہیں؟ حازم نے مناہل کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، جو کسی زندہ لاش کی طرح چپ چاپ بیٹھی تھی۔ نئی نویلی دلہن، شادی ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنا چاہیے۔ مناہل نے کوئی رد عمل نہیں دیا۔ اس کے لیے سب بے معنی تھا۔ وہ ایک قید سے دوسرے قید میں جا رہی تھی۔ رابعہ بیگم کچھ نہ بول سکی۔ حازم نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ 2 گھنٹے بعد وہ مری کی طرف رواں دواں تھے۔ حازم گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا اور ہلکی آواز میں میوزک سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ مناہل خاموشی سے کھڑکی سے باہر تیزی سے پیچھے بھاگتے درختوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل چاہا کہ گاڑی کا دروازہ کھول کر چھلانگ لگا دے، مگر وہ جانتی تھی کہ وہ ایسا نہیں کر سکتی۔ فیضان کی زندگی اب بھی بالواسطہ طور پر اسی شخص سے جڑی تھی۔ وہ بظاہر خاموش تھی مگر اندر سے اسے حازم خانزادہ پر شدید غصہ تھا۔ اس شخص نے نہ صرف اسے دھوکہ دیا بلکہ اپنے کہے کا ذرا پاس نہیں رکھا، اور سے زیادہ وہ تعلق بنا لیا جس سے اس نے صاف انکار کیا تھا۔ مری کے سب سے مہنگے ہوٹل کا پریزیڈنشل سویٹ بک کروایا گیا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی مناہل نے سب سے پہلے صوفے کو دیکھا۔ رات کو جب حازم واش روم میں تھا، مناہل نے چپکے سے تکیہ اور کمبل اٹھایا اور صوفے پر لیٹنے کی تیاری کرنے لگی۔ اس کا خیال تھا کہ شاید رات والے واقعے کے بعد حازم شرمندہ ہو اور اسے دوبارہ ہاتھ نہ لگائے، مگر اس کی سوچ غلط تھی۔ حازم جب باہر آیا تو اسے صوفے پر دیکھ کر اس کی بھویں تن گئیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں یہاں سوؤں گی، مناہل نے گھبرا کر کہا۔ کیوں؟ صوفے پر کیوں؟ اس کے قریب آیا۔ کل رات کے بعد میں آپ کے ساتھ؟ کل رات کیا؟ حازم نے طنزیہ انداز میں پوچھا۔ جو کل رات ہوا وہ ایک شوہر اور بیوی کے درمیان ہوتا ہے۔ کیا تم میری بیوی نہیں ہو؟ یہ کانٹریکٹ بس۔ حازم نے اس کی بات کاٹ دی۔ میں یہ لفظ دوبارہ نہیں سننا چاہتا۔ اس نے ایک جھٹکے سے اسے بازو سے پکڑا اور اٹھا کر بیڈ پر لا پٹکا۔ نہیں پلیز، مناہل نے پھر احتجاج کیا، مگر حازم نے اس کے احتجاج کو ایک بار خاطر میں نہیں لایا۔ اگلے کئی دن اسی عذاب میں گزرے۔ حازم تو بہت خوش اور مطمئن نظر آتا تھا۔ اسے زبردستی گھماتا پھراتا، خوبصورت وادیوں میں لے جاتا، مہنگی شاپنگ کرواتا، مگر مناہل ایک روبوٹ کی طرح اس کے ساتھ چلتی رہتی۔ وہ گمسم اور پریشان تھی۔ اسے اب صرف ایک ہی سوچ کھائے جا رہی تھی کہ جب 1 مہینے بعد کانٹریکٹ کے مطابق حازم خانزادہ اسے طلاق دے گا تو وہ کیا کرے گی؟ وہ فیضان کے پاس کیسے رہے گی؟ وہ فیضان جس سے وہ اتنی محبت کرتی تھی، اب وہ اس کے قابل نہیں رہے گی۔ وہ اسے دھوکہ کیسے دے گی؟ وہ اس سے گناہ کے بوجھ کے ساتھ زندہ کیسے رہے گی؟ حازم خانزادہ اس کی ذہنی اذیت سے یا تو انجان تھا یا جان بوجھ کر انجان بنا ہوا تھا۔ اس کے وجود پر اپنا مکمل حق جتاتا رہا۔ 10 دن بعد وہ واپس آ گئے۔ گھر واپس آ کر مناہل نے خود کو کمرے میں قید کر لیا۔ وہ حازم سے پہلے سے زیادہ خوفزدہ رہنے لگی تھی۔
ایک رات ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ مناہل اداسی سے کھڑکی میں کھڑی باہر دیکھ رہی تھی۔ کئی دنوں سے اس کے احساسات عجیب ہو رہے تھے۔ اب اسے فیضان کے بجائے اس خیال نے پریشان کر رکھا تھا کہ صرف 20 دن بعد حازم خانزادہ اسے چھوڑ دے گا۔ یہ خیال آتے اس کے دل میں ایک ٹیس سی اٹھی۔ وہ خود اپنی سوچ پر حیران تھی۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ پیچھے سے حازم خانزادہ نے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ کیا سوچا جا رہا ہے مسز خانزادہ؟ اس نے مناہل کی گردن پر اپنے لب رکھتے ہوئے محبت بھرے انداز میں پوچھا۔ اس کے اس انداز پر مناہل کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ اس نے ایک جھٹکے سے اس کا حصار توڑا اور دور جا کھڑی ہوئی۔ مت اپنائیں کسی محبت کرنے والے شوہر جیسا انداز۔ وہ بھیگے لہجے میں چیخی، مجھے یاد رکھنے دیں کہ یہ صرف ایک کانٹریکٹ میرج ہے، صرف 1 مہینے کے لیے۔ حازم نے بے پرواہی سے کاندھے اچکائے۔ تو کیا ہوا؟ وہ مسکراتا اس کے قریب آیا۔ جتنا ٹائم ساتھ ہے انجوائے تو کر لیں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ایک بار پھر اپنے حصار میں اسے لے لیا۔ مناہل اپنے دل کے اندر اٹھنے والی اس عجیب سی تکلیف سے سسکنے لگی، مگر وہ بے حس بنا اس کے وجود میں گم ہوتا چلا گیا۔ کھڑکی کے پاس کھڑی مناہل نے اپنی سسکی کو دبانے کی کوشش کی۔ حازم خانزادہ کے بے حس لمس اور اس کے بعد اس کے بے پرواہ رویے نے مناہل کو اندر تک توڑ دیا تھا۔ اس کے اندر ایک عجیب سی تبدیلی آ رہی تھی۔ آخر کار وہ دونوں واپس گھر آ چکے تھے۔ اس شام وہ چھت پر اکیلی کھڑی تھی۔ موسم خوشگوار تھا۔ اس کے ہاتھ میں موبائل تھا جس کی اسکرین پر فیضان کی تصویر تھی، وہی تصویر جو اس نے اپنی منگنی پر کھینچی تھی۔ وہ اس تصویر کو گھور رہی تھی، مگر حیرت انگیز طور پر اس کے دل میں پہلے کی طرح کوئی محبت بھری فیلنگز نہیں آ رہی تھی۔ اسے فیضان پر ترس آ رہا تھا، اپنے کیے پر شرمندگی بھی تھی، مگر وہ تڑپ، وہ محبت جو چند ہفتے پہلے تک اس کے دل میں تھی، وہ کہیں کھو گئی تھی۔ اس کی جگہ اب حازم خانزادہ کے غصے، اس کی شدت اور اس کی ملکیت جتانے والے انداز نے لے لی تھی۔ وہ کیسا ہوگا؟ اس نے آہستہ سے سوچا۔ کیا وہ ٹھیک ہو گیا ہوگا؟ وہ انہی سوچوں میں گم تھی جب حازم دبے پاؤں اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا۔ اسے معلوم ہی نہ ہوا کس کی یاد میں اتنی گم ہو، حازم کی گہری آواز نے اسے اچھال دیا۔ اس نے گھبرا کر موبائل چھپانے کی کوشش کی، مگر بہت دیر ہو چکی تھی۔ حازم کی عقابی نظروں نے اسکرین پر موجود تصویر دیکھ لی تھی۔ ایک لمحے میں اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ وہ پرسکون سمندر جو ایک پل میں طوفان میں بدل گیا ہو۔ یہ کس کی تصویر ہے؟ اس نے موبائل فون اس کے ہاتھ سے جھپٹ لیا۔ یہ فیضان، میرا، تمہارا منگیتر؟ حازم کا لہجہ برف کی طرح سرد تھا۔ مناہل اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ اتنا غصے میں تھا کہ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ میں دیکھ رہی تھی۔ حازم نے کچھ نہیں کہا۔ اس نے موبائل کو دیکھا، پھر مناہل کو، پھر اس نے ایک جھٹکے سے اسے بازو سے پکڑ کر اپنے قریب کیا۔ اس کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ مناہل کی چیخ نکل گئی۔ مناہل خانزادہ! وہ اس کے چہرے پر جھک کر سرد لہجے میں غرایا۔ پہلی اور آخری غلطی سمجھ کر معاف کر رہا ہوں۔ اس نے مناہل کا ہاتھ پکڑا اور اس کے موبائل سے فیضان کی تصویر ڈیلیٹ کر دی، پھر گیلری، پھر ہر فولڈر جہاں اس کا کوئی نشان ہو سکتا تھا۔ جب تک میرے نکاح میں ہو، اس نے موبائل اسے واپس تھماتے ہوئے کہا، اس شخص کی تصویر دیکھنا تو دور، اس کے بارے میں سوچنا بھی چھوڑ دو، سمجھی تم؟ مناہل آنکھوں میں آنسو لیے اسے دیکھتی رہی۔ یہ کیسی ملکیت تھی، یہ کیسا جنون تھا۔ وہ اس شخص سے ڈر رہی تھی، مگر اس کے غصے میں چھپی جلن اسے ایک عجیب سا اطمینان بھی دے رہی تھی۔ یہ واقعہ گزرے 2 دن ہو گئے تھے۔ مناہل اب زیادہ محتاط ہو گئی تھی۔ وہ حازم کے سامنے فیضان کا ذکر تو دور، اس کے بارے میں سوچتے ہوئے بھی ڈرتی تھی۔ اس کے گلے میں ہمیشہ ایک باریک سی چین رہتی تھی جس میں ایک چھوٹا سا لاکٹ تھا، اور یہ لاکٹ اسے فیضان نے دیا تھا۔ اس کے اندر فیضان اور اس کی چھوٹی سی تصویر لگی تھی۔ حازم نے پہلے کبھی اس چین پر دھیان نہیں دیا کیونکہ وہ اکثر اس کے دوپٹے یا کپڑوں میں چھپی رہتی تھی۔ ایک دن وہ کمرے میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ حازم اس کے پاس ہی بیٹھا لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا۔ مناہل بے خیالی میں عادت کے مطابق اس لاکٹ کو کھول اور بند کر رہی تھی۔ یہ کیا ہے؟ حازم کی نظر اس کی حرکت پر پڑی۔ اسے لیپ ٹاپ کی طرف پھینکا اور مناہل کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کچھ نہیں، یہ بس اسے کھولو۔ حازم کا لہجہ قطعی تھا۔ نہیں، اس میں کچھ نہیں ہے۔ مناہل نے اسے چھپانے کی کوشش کی، مگر حازم نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور خود اس لاکٹ کو کھولنے کی کوشش کی۔ یہ کب سے پہن رکھا ہے تم نے؟ اس نے اتنے سخت اور سرد لہجے میں پوچھا کہ مناہل کا سانس رکنے لگا۔
وہ گھبرا کر بولنے لگی۔ اس سے پہلے کہ اس کا جملہ مکمل ہوتا حازم نے وہ لاکٹ دیکھ لیا۔ فیضان اور مناہل کی مسکراتے ہوئی تصویریں۔ ایک لمحے کے لیے کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ پھر حازم کے چہرے پر جو تاثرات ابھرے انہیں دیکھ کر مناہل کی روح کانپ گئی۔ اس کے تن بدن میں جیسے آگ لگ گئی تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ وہ دھاڑا۔ میرے گھر میں میری بیوی بن کر تم اس شخص کی نشانی اپنے سینے سے لگائے پھرو گی؟ حازم پلیز، یہ پرانا ہے۔ پرانا؟ اس سے پہلے کہ مناہل کچھ اور کہتی حازم نے ایک جھٹکے سے وہ لاکٹ اس کی گردن سے کھینچ لیا۔ باریک سی چین ٹوٹ گئی اور اس کی گردن پر ایک سرخ سی لکیر چھوڑ گئی۔ مناہل شاکڈ رہ گئی۔ حازم نے اس لاکٹ کو اپنے ہاتھ میں لیا، اسے مسلا اور پھر اسے پوری قوت سے دیوار پر دے مارا۔ آئندہ اگر میں نے اس شخص سے جڑی کوئی بھی چیز تمہارے پاس دیکھی تو مجھ سے برا اور کوئی نہیں ہوگا۔ مناہل، تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ وہ غصے سے کہتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ دروازہ زور سے پٹخ کر بند کیا۔ مناہل، وہ بیٹھی کانپتی رہی۔ اس کی گردن پر چین کی خراش سے زیادہ تکلیف اس کے دل میں ہو رہی تھی۔ وہ حازم کی اس شدت پسندی سے خوفزدہ تھی، مگر اس کا دل اس بات پر بھی حیران تھا کہ کوئی اس سے اس حد تک جلن محسوس کر سکتا ہے۔ وہ فیضان کو بھولتی جا رہی تھی اور حازم خانزادہ اس کی سوچ کے ہر کونے پر قابض ہوتا جا رہا تھا۔ اس رات حازم کمرے میں واپس نہیں آیا۔ مناہل ساری رات ٹوٹی ہوئی چین کے ٹکڑوں اور دیوار سے ٹکرا کر پچک جانے والے لاکٹ کو دیکھ رہی تھی۔ وہ روئی نہیں، مگر اس کا دل بوجھل تھا۔ اگلی صبح وہ اٹھی تو اس کی طبیعت سخت خراب تھی۔ اسے متلی ہو رہی تھی اور سر چکرا رہا تھا۔ اس نے سوچا شاید رات کے تناؤ کی وجہ سے ایسا ہے، مگر جب 2 دن تک اس کی حالت نہ سنبھلی تو حازم، جو اس سے ناراض ہونے کے باوجود اس کی بگڑتی حالت دیکھ رہا تھا، اسے زبردستی ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ رابعہ بیگم نے جاتے ہوئے طنزیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ اب کیا نیا ڈرامہ ہے؟ لگتا ہے اس گھر کا کھانا راست نہیں آ رہا۔ حازم نے انہیں نظر انداز کیا۔ کلینک میں لیڈی ڈاکٹر نے مناہل کا چیک اپ کیا اور کچھ ٹیسٹ لکھے۔ 1 گھنٹے کے بعد جب وہ رپورٹس کے ساتھ واپس آئی تو ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ مبارک ہو مسٹر خانزادہ، آپ باپ بننے والے ہیں۔ یہ الفاظ حازم پر کسی خوشگوار دھماکے کی طرح گرے۔ کیا؟ وہ بے یقینی سے اپنی کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ سچ میں؟ جی، آپ کی بیوی 2 ماہ کی حاملہ ہے۔ حازم کو چہرہ خوشی سے دمک اٹھا۔ اسے مڑ کر مناہل کو دیکھا جو کسی مجسمے کی طرح ساکت بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑ چکا تھا۔ مناہل، تم نے سنا؟ ہمارا بچہ۔ حازم نے بے تحاشا خوشی سے اس کا ہاتھ تھامنا چاہا، مگر مناہل پر یہ خبر بجلی بن کر گری۔ حاملہ؟ وہ بھی اس شخص کے بچے کی جس سے اس کا رشتہ صرف 1 مہینے کا تھا۔ یہ شاید نہیں تھا۔ وہ کیا کرے گی اگر حازم اسے طلاق دے دے؟ تو وہ اس بچے کے ساتھ کہاں جائے گی؟ اور اگر نہیں تو کیا وہ ساری زندگی اس قید میں گزارے گی؟ ڈاکٹر، مناہل کی آواز کانپ رہی تھی، مجھے یہ بچہ نہیں چاہیے۔ کمرے میں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ حازم کی مسکراہٹ وہیں جم گئی۔ مناہل، یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ حازم کا لہجہ فوری طور پر سرد ہو گیا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں۔ مناہل نے ڈاکٹر کو نظر انداز کرتے ہوئے حازم کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو اور ایک عجیب سی وحشت تھی۔ یہ 1 مہینے کا کانٹریکٹ تھا۔ آپ کی نفسیاتی خواہش کے پیچھے میری زندگی برباد ہو گئی۔ میں اس بچے کو جنم نہیں دے سکتی۔ مجھے ابارشن کرانا ہے۔ مناہل، حازم داڑا، مجھے یہ بچہ نہیں چاہیے۔ میں اپنی زندگی اس دھوکے کی بنیاد پر چٹاخ ایک زوردار تھپڑ کی آواز کمرے میں گونجی۔ حازم خانزادہ نے اپنی زندگی میں پہلی بار کسی عورت پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ اس کا ہاتھ غصے سے کانپ رہا تھا۔ مناہل کا اپنا گال پکڑے شوق حالت میں اسے دیکھ رہی تھی۔ ڈاکٹر بھی سہم کر اپنی کرسی پر دبک گئی تھی۔ ابارشن؟ حازم نے اپنے دانت پیستے ہوئے کہا، تم میرے بچے کو مارنے کا سوچ بھی کیسے سکتی ہو؟ مناہل اب بے تحاشا رو رہی تھی۔ یہ ذلت، یہ تکلیف، یہ بے بسی، آپ نے مجھے دھوکہ دیا۔ وہ روتے ہوئے بولی، آپ ایک ظالم انسان ہیں۔ حازم نے اس کا بازو پکڑا اور اسے گھسیٹتا ہوا کلینک سے باہر لے آیا۔ ڈاکٹر کی ہمت نہ ہوئی کہ انہیں روکے۔ گھر کا سارا راستہ مناہل سسکیاں لیتی رہی اور حازم خاموشی سے مگر شدید غصے میں گاڑی چلاتا رہا۔ اس کا جبڑا بھینچا ہوا تھا۔ گھر پہنچ کر مناہل سیدھی کمرے میں گئی اور دروازہ لاک کر لیا۔ وہ بیڈ پر گری اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔
باہر لاؤنج میں حازم کھڑا کانپ رہا تھا۔ اس کا غصہ ٹھنڈا ہو رہا تھا اور اس کی جگہ پچھتاوے نے لے لی تھی۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ اس نے مناہل پر ہاتھ اٹھایا تھا، اس پر جس کے بچے کی وہ ماں بننے والی تھی۔ وہ خود سے نفرت محسوس کر رہا تھا۔ اس نے ابارشن کی بات کیوں کی؟ کیا وہ اب بھی اس سے اتنی نفرت کرتی تھی؟ رابعہ بیگم نے اسے اس کی حال میں دیکھا تو قریب آئیں۔ کیا ہوا؟ وہ ڈاکٹر کیا کہہ رہی تھی؟ طبیعت ٹھیک ہے اس کے؟ حازم نے اپنی ماں کو دیکھا۔ آپ دادی بننے والی ہیں۔ ممی؟ رابعہ بیگم کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ کیا سچ؟ ایک لمحے کو ان کے چہرے پر خوشی آئی، پھر مناہل کا خیال آتے ہی وہ بجھ گئی۔ تو یہ بات ہے، وہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ حازم نے تھوک نکلا۔ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ وہ مڑا اور کمرے کی طرف بڑھا۔ دروازہ لاک تھا۔ مناہل، دروازہ کھولو۔ اندر سے صرف سسکیوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ مناہل پلیز، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ وہ کچھ دیر دروازہ پیٹتا رہا، پھر اس نے جیب سے ماسٹر کی نکالی اور دروازہ کھولا۔ مناہل بیڈ پر الٹی لیٹی ہوئی تکیے میں منہ دیے رو رہی تھی۔ حازم کا دل کٹ کر رہ گیا۔ وہ آہستہ سے اس کے پاس بیڈ پر بیٹھ گیا۔ مناہل، چلے جائیں یہاں سے، وہ چیخے۔ مجھے آپ کی شکل نہیں دیکھنی۔ میری بات سنو۔ حازم نے نرمی سے اس کا کاندھا تھامنا چاہا۔ میں معافی چاہتا ہوں۔ میں نے غلطی میں آپ نے ثابت کر دیا کہ آپ ایک وحشی ہیں۔ مناہل نے روتے ہوئے کہا۔ پھر دھوکہ دیا، پھر زبردستی کی اور اب ہاتھ بھی اٹھا لیا۔ میں نے تمہیں دھوکہ نہیں دیا مناہل، حازم نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا۔ مناہل نے سسکیاں لیتے ہوئے سر اٹھایا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ، حازم نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، یہ شادی کبھی بھی کانٹریکٹ میرج نہیں تھی۔ مناہل کے آنسوں سے بھری آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مناہل نے آنسوں کے درمیانوں سے گھورا۔ وہ کانٹریکٹ پیپرز، وہ 20 لاکھ، وہ سب ایک ڈرامہ تھا، تمہیں حاصل کرنے کا ایک طریقہ۔ حازم آج سب کچھ بتا دینے کے موڈ میں تھا۔ وہ جان گیا تھا کہ اگر آج اس نے سچ نہ بتایا تو وہ مناہل کو ہمیشہ کے لیے کھو دے گا۔ مناہل، اس نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لینے کی کوشش کی، مگر مناہل نے اپنے ہاتھ بھینچ لیے۔ حازم نے گہرا سانس لیا۔ جس دن تم انٹرویو کے لیے میرے آفس آئی تھی نا، اسی دن، اس کی آواز دھیمی ہو گئی، اسی دن میں تمہیں پسند کر لیا تھا۔ مناہل بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ سچ ہے؟ وہ گندمی رنگت، وہ تیکھے نقوش، اور سب سے بڑھ کر تمہاری آنکھوں میں وہ خودداری۔ حازم نے تلخی سے مسکراتے کہا۔ میں حازم خانزادہ، جس نے کبھی کسی لڑکی کی طرف پلٹ کر نہیں دیکھا تھا، وہ پہلی نظر میں تم پر دل ہار بیٹھا تھا۔ یہ جھوٹ ہے۔ مناہل کی آواز کانپ گئی۔ یہ سچ ہے، حازم نے زور دیا۔ میں تمہیں پرپوز کرنے کا سوچ رہا تھا، میں تمہارے بارے میں معلومات اکٹھی کر رہا تھا، میں صحیح وقت کا انتظار کر رہا تھا۔ پھر ایک دن، حازم کا لہجہ سخت ہو گیا، میں نے تمہیں کینٹین میں اپنی ایک ساتھی سے باتیں کرتے سن لیا۔ مناہل کو یاد آیا وہ ارم سے بات کر رہی تھی، تم اسے اپنے منگیتر کے بارے میں بتا رہی تھی۔ حازم نے جلن سے کہا، کیا تم اس سے کتنی محبت کرتی ہو کہ تم دونوں جلد شادی کرنے والے ہو؟ حازم اٹھ کر کمرے میں ٹہلنے لگا۔ اس دن مجھے شدید جلن محسوس ہوئی۔ مجھے لگا جیسے کسی نے میری ملکیت مجھ سے چھین لی ہے۔ میں آپ کی ملکیت نہیں تھی، مناہل نے کہا، تم تھی میرے دماغ میں، میرے دل میں، تم اسی دن سے میری ہو گئی تھی۔ وہ مڑا۔ تم سے دستبردار ہونا میرے لیے ممکن نہیں تھا مناہل، میں تمہارے سنگ خیالوں میں بہت آگے بڑھ چکا تھا۔ وہ رکا، پھر بولا، دوسری طرف مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اگر میں نے تمہیں پرپوز کیا تو تم میرا پرپوزل ریجیکٹ کر دو گی۔ کیوں؟ کیونکہ اسی دن تمہاری ساتھی کولیگ نے تم سے پوچھا تھا۔ حازم نے اس کی آنکھوں میں جھانکا، کہ اگر تمہیں کوئی امیر لڑکا مل جائے تو کیا تم اپنے غریب منگیتر کو چھوڑ دو گی؟ مناہل کا دل دھک سے رہ گیا۔ اسے یاد آیا کہ اس نے کیا جواب دیا تھا، اور تم نے کہا تھا۔ حازم نے اس کا جملہ دہرایا، ہرگز نہیں، چاہے کوئی پوری دنیا کی دولت بھی کیوں نہ میرے قدموں میں ڈھیر کر دے، پھر بھی نہیں۔ حازم اس کے قریب آ کر اس کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ اس دن میں ہار گیا مناہل، میں تمہیں محبت سے حاصل نہیں کر سکتا تھا، اور میں تمہیں کھو بھی نہیں سکتا تھا۔ میں شدید بے چینی کا شکار تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ ایسا کیا کروں کہ تم مجھ سے شادی پر راضی ہو جاؤ۔ مناہل ساکت بیٹھی اعتراف سن رہی تھی۔ اور پھر قسمت نے میرا ساتھ دیا۔ حازم کی آنکھوں میں ایک چمک آئی۔ تم خود میرے پاس آئیں اپنے منگیتر کی زندگی بچانے کے لیے پیسے مانگنے۔ تو آپ نے؟ ہاں، حازم نے اعتراف کیا۔ جیسے ہی تم نے 10 لاکھ مانگے، میرے ذہن میں یہ سارا پلان بن گیا، کانٹریکٹ میرج کا خیال۔ مجھے لگا یہی ایک راستہ ہے، اسی بہانے میں تمہیں حاصل کر سکتا ہوں۔ آپ نے میری مجبوری کا فائدہ اٹھایا، مناہل نے نم آنکھوں سے کہا۔ ہاں، اٹھایا، حازم نے بے شرمی سے اعتراف کیا۔
کیونکہ محبت اور جنگ میں سب جائز ہوتا ہے مناہل، اور میرے لیے یہ محبت بھی تھی اور جنگ بھی، اور وہ کانٹریکٹ جس میں بچہ پیدا کرنے کی شرط تھی، وہ شرط میں نے عین وقت پر تبدیل کروائی تھی۔ مجھے پتا تھا تم اتنی پریشان ہو کہ پڑھو گی نہیں۔ مناہل کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا رد عمل دے۔ اسے غصہ آنا چاہیے تھا، چیخنا چلانا چاہیے تھا، اس شخص سے مزید نفرت کرنی چاہیے تھی، مگر حیران کن طور پر اسے غصہ نہیں آیا۔ اس کا دل پرسکون ہو گیا۔ اتنے عرصے سے اس کے دماغ میں جو ٹینشن چل رہی تھی وہ ایک دم ختم ہو گئی۔ وہ کانٹریکٹ کی قیدی نہیں تھی، وہ 1 مہینے کی بیوی نہیں تھی، وہ طلاق کے خوف سے آزاد ہو گئی تھی۔ وہ ایک ایسے شخص کی بیوی تھی جو اس سے جنون کی حد تک محبت کرتا تھا، اسے حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک گر سکتا تھا۔ یہ احساس خوفناک تھا، مگر اس میں ایک عجیب سی راحت بھی تھی۔ اس نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا۔ یہ بچہ اب ایک دھوکے کا نتیجہ نہیں تھا، بلکہ ایک جنونی محبت کا ثبوت تھا۔ حازم اس کی خاموشی اور اس کے پرسکون چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ تم مجھ سے نفرت نہیں کر رہی؟ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ مناہل نے نفی میں سر ہلایا۔ نفرت کر کر کے تھک گئی ہوں۔ حازم نے پرسکون دیکھ کر اطمینان کا سانس لیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا پرسکون ہو جانا یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ بھی کہیں نہ کہیں حازم خانزادہ کو چاہنے لگی ہے۔ اس نے آگے بڑھ کر مناہل کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس بار مناہل نے مزاحمت نہیں کی۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور خود کو اس کے حوالے کر دیا۔ ہمارا بچہ مناہل، حازم نے اس کے بالوں میں منہ چھپاتے ہوئے کہا، یہ میرے لیے سب سے قیمتی ہے، اور تم اس سے بھی زیادہ۔ مناہل خاموش رہی۔ اس کے سارے زخم جیسے بھرنے لگے تھے، مگر تبھی اسے خیال آیا فیضان۔ اس نے حازم کے حصار میں ہی کہا، اب اس کا کیا ہوگا؟ میں اسے کیا جواب دوں گی؟ حازم کا حصار ایک لمحے کے لیے سخت ہوا۔ اس کی فکر تم مت کرو، اس نے سرد مہری سے کہا، اس کا بندوبست میں کر دوں گا۔ اگلے چند دن مناہل کے لیے خواب کی طرح تھے۔ حازم کا رویہ مکمل طور پر بدل چکا تھا۔ وہ اب حاکم نہیں بلکہ ایک محبت کرنے والا، خیال رکھنے والا شوہر بن گیا تھا۔ تھپڑ والی رات کے بعد اس نے مناہل کو چھوا تک نہیں تھا، مگر اس کا دھیان ہر پل اسی پر رہتا تھا۔ اس کے لیے خود پھل کاٹ کر لاتا، اسے وقت پر دوائی دیتا، رات کو اس کے پاؤں دباتا۔ رابعہ بیگم بھی حمل کی خبر اور حازم کے بدلے ہوئے رویے کو دیکھ کر حیران کن طور پر نرم پڑ گئی تھی۔ انہیں اندازہ ہو گیا تھا یہ لڑکی جو بھی ہے، جیسی بھی ہے، اب اس گھر کی وارث کی ماں بننے والی ہے۔ مناہل کی خاموش فطرت، اس کی خدمت گزاری اور اس کی نیک سیرت نے آہستہ آہستہ ان کے دل میں بھی جگہ بنا لی۔ مگر مناہل کے دل پر ایک بوجھ تھا، فیضان۔ اس نے ایک دن حازم سے کہا، مجھے اپنی امی سے ملنا ہے اور میں فیضان کے بارے میں جاننا ہے۔ ٹھیک ہے، حازم نے غیر متوقع طور پر آسانی سے مان لیا۔ ہم کل ہی تمہارے گھر جائیں گے۔ اگلے دن جب وہ اپنے مائکے پہنچی تو اس کی ماں اس سے مل کر بہت روئی۔ تو نے ہمیں بتایا بھی نہیں کہ تجھے کیا مشکل تھی۔ امی وہ سب چھوڑیں، آپ بتائیں فیضان کیسا ہے؟ مناہل نے ڈرتے ڈرتے پوچھا تھا۔ اس کی ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بیٹا، برا ہوا اس کے ساتھ۔ کیا مطلب؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ جان تو بچ گئی اس کی ماں نے بتایا، مگر ایکسیڈنٹ بہت شدید تھا۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی پر چوٹ آئی ہے، وہ شاید اب کبھی اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہو سکے گا۔ مناہل پر جیسے گھڑوں پانی پڑ گیا۔ کیا؟ ہاں بیٹا، اس کی ماں نے اس کا ہاتھ تھاما، وہ معذور ہو گیا ہے۔ میں نے تمہاری منگنی توڑنے کی بات کی۔ امی اور کیا کرتی؟ اس کی ماں نے کہا، وہ خود بھی تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا، کہتا میں ایک معذور ہوں، مناہل جیسی اچھی لڑکی کی زندگی برباد نہیں کر سکتا۔ مناہل کا دل دکھ سے بھر گیا۔ وہ قصوروار محسوس کر رہی تھی۔ اس نے اپنے جیسی ہی ایک لڑکی کا انتخاب کر لیا۔ بیٹا، ماں نے مزید بتایا، ایک نرس تھی اس اسپتال میں، وہ بھی ویل چیئر پر تھی۔ دونوں نے شادی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ مناہل خاموش ہو گئی۔ فیضان نے اسے چھوڑ دیا، یا یوں کہیں کہ حالات نے اسے آزاد کر دیا تھا۔ وہ اس کے لیے دکھی تھی، مگر اس کے دل کو وہ آخری بوجھ بھی اتر گیا جس سے اس نے حازم کو مکمل طور پر قبول کرنے سے روک رکھا تھا۔ اس دن جب وہ واپس خانزادہ مینشن آئی تو وہ ایک مختلف مناہل تھی۔ 1 ہفتے بعد حازم نے ایک بہت بڑی تقریب رکھی اور مناہل کو اس کے گھر سے باقاعدہ عزت کے ساتھ بیاہ کر لایا۔ رابعہ بیگم نے خود آگے بڑھ کر اپنی بہو کا استقبال کیا اور وہ خاندانی کنگن پہنائے جو پہلی بار نفرت سے پہنائے تھے۔ اس بار ان کی آنکھوں میں قبولیت تھی۔ وقت گزرتا گیا، مناہل کا حمل واضح ہونے لگا۔ حازم اس کا دیوانوں کی طرح خیال رکھتا۔ مناہل بھی اب اس کی محبت کا جواب محبت سے دینے لگی تھی۔ وہ پچھلی ساری کڑواہٹ، سارا دھوکہ بھول چکی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا شوہر جنونی ہے، مگر وہ یہ بھی جانتی تھی
کہ وہ صرف اسی کا ہے۔ ایک شام وہ باغ میں بیٹھی تھی، ہلکی ٹھنڈی ہوا اس کے چہرے کو چھو رہی تھی۔ وہ اپنے پیٹ پر ہاتھ پھیرتے مسکرا رہی تھی۔ حازم آفس سے آنے والا تھا، وہ خوش تھی، پرسکون تھی۔ وہ سوچ رہی تھی قسمت نے اسے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ اس کے دل میں فیضان کے لیے ایک دعا ابھری۔ وہ اس کے لیے دکھی تھی کہ وہ معذور ہو گیا، مگر وہ شکر گزار بھی تھی کہ اس نے خود ہی مناہل سے شادی سے انکار کر کے اپنی نئی زندگی کا انتخاب کر لیا تھا اور اس کی مشکل آسان کر دی تھی۔ وہ کتنی آسانی سے دستبردار ہو گیا تھا۔ مناہل ان سب باتوں سے بے خبر ہوتی ہے۔ وہ اس حقیقت سے انجان تھی کہ فیضان کا دستبردار ہونا اتنا آسان نہیں تھا۔ دراصل جس دن مناہل نے حازم سے فیضان کے بارے میں جاننے کی کوشش ظاہر کی تھی، اسے ایک دن پہلے حازم خود اسپتال میں فیضان سے ملنے گیا تھا۔ فیضان جب ویل چیئر پر تھا، اپنے سامنے اس مغرور اور امیر شخص کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں حازم خان زادہ ہوں۔ حازم نے اس کے بیڈ کے پاس کرسی گھسیٹتے ہوئے سرد مہری سے کہا۔ مناہل کا شوہر؟ شوہر؟ فیضان شاک رہ گیا۔ مگر مناہل تو اس کا ٹرانسفر، وہ مجھ سے ملنے کیوں نہیں آئی؟ کیونکہ وہ نہیں آ سکتی۔ حازم نے پھر اس پر انکشاف کیا۔ کس طرح؟ مناہل نے اس سے فیضان کی جان بچانے کے لیے اس کے علاج کے لیے 10 لاکھ روپے حاصل کر لیے تھے۔ حازم سے کانٹریکٹ میرج کی تھی۔ فیضان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مناہل نے میری خاطر اپنی زندگی داؤ پر لگا دی؟ ہاں، حازم نے کہا، اس نے یہ سب تمہارے لیے کیا۔ میں اس کا مجرم ہوں؟ فیضان نے روتے ہوئے کہا۔ مجھے اس سے ملنا ہے، میں اس سے معافی مانگوں گا۔ نہیں، حازم کا لہجہ قطعی تھا۔ تم اس سے نہیں ملو گے؟ کیوں؟ وہ میری منگیتر ہے، اس سے میرے لیے اتنی بڑی قربانی تھی، اب وہ میری بیوی ہے۔ حازم نے اس کے بات کاٹی۔ اور وہ مجھ سے محبت کرنے لگی ہے۔ یہ حازم کا جھوٹ تھا، یہ شاید وہ سچ جو وہ سچ بنانا چاہتا تھا، مگر اس نے یہ بات پورے یقین سے کہی۔ کانٹریکٹ شروع تمہاری وجہ سے ہوا تھا، مگر اب اس رشتے میں محبت آ گئی ہے۔ مناہل میرے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ فیضان ساکت رہ گیا۔ وہ تمہارے بارے میں سوچ کر قصوروار محسوس کرتی ہے۔ حازم نے بات جاری رکھی۔ وہ ایک دوراہے پر کھڑی ہے۔ اگر تم اس کی زندگی میں واپس آئے تو تم اس پر خوشیاں برباد کر دو گے، مگر میں؟ تم کیا؟ حازم نے اسے تلخی سے دیکھا۔ تم ایک معذور انسان ہو۔ کیا تم مناہل کو وہ زندگی دے سکتے ہو جو اسے میرے ساتھ مل رہی ہے؟ کیا تم اسے وہ خوشی دے سکتے ہو جو اسے میرے بچے کی ماں بن کر ملے گی؟ فیضان کے پاس ان باتوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ تم اگر واقعی اس سے محبت کرتے ہو، حازم نے آخری وار کیا، اگر واقعی اس کی قربانی کا صلہ دینا چاہتے ہو تو اس کی زندگی سے دور ہو جاؤ، اسے آزاد کر دو۔ لہٰذا فیضان سب جان کر مناہل کی خوشی کی خاطر اس سے دستبردار ہو جاتا ہے، مگر وہ اس پر ظاہر نہیں ہونے دیتا کہ وہ یہ سب کیوں کر رہا ہے۔ وہ مناہل پر یہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا کہ اس کی سچائی جاننے کے بعد وہ مجبوراً حازم کے پاس رہے۔ وہ چاہتا تھا کہ مناہل جو بھی فیصلہ کرے اپنی مرضی سے کرے۔ وہ دل ہی دل میں مناہل کا احسان مند بھی ہوتا ہے کہ اس کی جان بچانے کی خاطر مناہل نے یہ قدم اٹھایا تھا۔ اسی لیے جب مناہل کی ماں اس سے بات کرنے آتی ہے تو وہ فوراً کہہ دیتا ہے کہ وہ ایک معذور ہو چکا ہے اور مناہل کی زندگی برباد نہیں کرنا چاہتا، اور یہ کہ اس نے اپنے لیے کسی اور کا انتخاب کر لیا ہے۔ مناہل جو باغ میں بیٹھی مسکرا رہی تھی، سارے کھیل سے بے خبر تھی۔ وہ صرف اتنا جانتی تھی کہ اس کی زندگی اب پرسکون ہے اور حازم خانزادہ کی جنونی محبت ہی اس کی آخری منزل ہے۔